الحمدللہ اصلاحی خطاب فرما رہے تھے کراچی سے تشریف لائے ہوئے عظیم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری سعید احمد ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ سارا اجتماع منعقد کیا گیا الحمدللہ اس کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں علماء اکابرین سٹیج پہ تشریف فرمائے ہیں۔ کچھ حضرات کے نام آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئے، کچھ رہ گئے تھے۔ استاذ الخطبہ، فخر المقررین، خطیب ادیب، خطیب دل پذیر حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر المبلغین مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان، وائس چیئرمین پاکستان علماء کونسل تشریف فرمائے، خانقاہ عالیہ دین پور شریف سے تشریف لانے والے خانوادہ دین پور کے چشم و چراغ حضرت میاں محمد خالد دین پوری صاحب حافظہ اللہ سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ ہمارے اکابرین کے خادم خاص محب العلماء محترم جناب حاجی عبدالعزیز بھٹی صاحب محتمم دارالعلوم مدریہ کوٹ مٹھن سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ خطیب اسلام فائز خوشلحان حضرت مولانا مفتی منیر احمد صاحب مدظل العالی سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظل العالی سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا شکیل احمد صاحب ترنڈا محمد پناہ سے تشریف رکھتے ہیں۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے استاذ حدیث حضرت مولانا رفیق احمد قاسمی صاحب مدظل العالی سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ اور فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد راشد فاروقی صاحب موجود ہیں۔ اسی طرح دیگر حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب مخدوم محترم پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام امیر العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم مشیخ الحدیث جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور، امیر مرکزیہ مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان، امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب، انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ ختم بخاری ابھی ہوگا، ختم بخاری کے بعد انشاءاللہ العزیز نشست پھر شروع ہوگی اور رات گئے تک جاری رہے گی۔ آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں محدث کبیر شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء حضرت العلامہ مولانا محمد حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث معہد الفقیر چھن تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے مخصوص علمی انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ محبوب العلماء پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا نام بہت بڑا معروف ہے اور سب مسلمان ان کو جانتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت انہی کے دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں۔ اللہ نے بڑی محبوبیت اور بڑی مقبولیت نصیب فرمائی ہے۔ عالم اسلام میں ان کا ایک نام ہے۔ ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا خطاب ہوگا۔ اب بلا تاخیر ختم بخاری کی تقریب شروع ہوتی ہے۔ پہلے آپ حضرات نے سنا استاد العلماء شیخ الحدیث محدث کبیر
कोयटा से तशरीफ लाने वाले अजीम आलिम दीन हजरतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल बाकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम जामिया मिफ्ताहुल उलूम कोयटा जामिया में तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका भी बयान होगा। उनके साथ उस्तादुल उलमा मोहसिन मदारिस अरबिया हजरत मौलाना अमानुल्लाह रब्बानी साहब तशरीफ लाए हुए हैं कोटा से। इंशाअल्लाह उनका भी बयान होगा। हमारे पंजाब के मशहूर व मारूफ मुमताज़ व मायनाज़ खतीब इस्लाम कारी कुरान हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह काज़मी साहब जामिया में तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका भी खिताब होगा। सूबा पंजाब के अजीम और मुमताज़ कारी जनाब कारी मोहम्मद अकरम साबिर साहब इंशाअल्लाह उनका भी बयान होगा। कनाडा से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान मुमताज़ मजहबी सकालत हांगकांग से तशरीफ लाए हुए मुमताज़ मजहबी सकालत हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब दामत बरकातुहुल आलिया उनका बयान होगा। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब के रूह रवां मुजाहिद इस्लाम हजरत मौलाना खालिद महमूद अजहर साहब दामत बरकातुहुल आलिया का भी बयान होगा। सब हजरात तशरीफ रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रात गए तक जलसा जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसति कलामिना व सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरि कलामिना। क़ाल हद्दथना शैख़ुल हदीस व तफ़सीर المحدث الجليل الأستاذنا الشيخ المفتي حبيب الرحمن الدرخاستي دامت بركاتهم المؤسس بجامع عبد الله بن مسعود. قال حدثنا حافظ الحديث والقرآن الشيخ محمد عبد الله الدرخاستي رحمه الله تعالى. قال حدثنا المحدث الشيخ غلام صديق حاجي فري رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ السيد محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى. قال حدثنا شيخ الهند الشيخ محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى التحويل. قال حدثنا شيخ الحديث والتفسير المحدث الجليل الأستاذنا الشيخ المفتي حبيب الرحمن الدرخاستي دامت بركاتهم المؤسس بجامع عبد الله بن مسعود. قال حدثنا المحدث الشيخ محمد إبراهيم الدوسري رحمه الله تعالى. قال حدثنا شيخ العرب والعجم الشيخ السيد حسين أحمد البدري رحمه الله تعالى. قال حدثنا شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى التحويل. قال حدثنا شيخ الحديث والتفسير المحدث الجليل الأستاذنا الشيخ المفتي حبيب الرحمن الدرخاستي دامت بركاتهم جامع عبد الله بن مسعود. قال حدثنا المحدث الشيخ عزير قل رحمه الله تعالى. قال حدثنا شيخ الهند الشيخ محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى. قال حدثنا قاسم العلوم والخيرات الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الشاه عبد الغني رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الشاه محمد إسحاق رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال حدثنا مركز الأسانيد الشيخ الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمري الدهلوي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الشافعي رحمه الله تعالى. قال حدثنا الشيخ إبراهيم البردي المدني الشافعي رحمه الله تعالى.
قال حدثنا الشيخ أحمد القشاشي المالكي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الحنفي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ زكريا بن محمد أبو يحيى الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ إبراهيم أحمد التانوخي الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاز رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ السراج الحسين بن المبارك الحنفي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو البكر عبد الأول بن عيسى الهروي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو الحسن أحمد عبد الرحمن بن مزفر الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا المحدث الكبير الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الشافعي رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القساس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسم فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. सब हजरात शौक और मोहब्बत और अदब के साथ बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़े हैं।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم بعدد كل معلوم لك دائما أبدا وبعدد كل ذرة ألف ألف مرة وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وقت کافی بیت چکا ہے. ہمارے مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہے. اسلاف رحمہ اللہ کا یہ معمول رہا، خصوصاً شیخ الاسلام حافظ الحدیث والقرآن حضرت درخواستی رحمہ اللہ ختم بخاری شریف کے موقع پر ساتھیوں کو دعوت بھی دیا کرتے تھے اور مجمع عام میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کرتے تھے کہ مجمع معجون مرکب ہے، اس میں علماء بھی ہیں، دوسرے دنیاوی تعلیم یافتہ حضرات بھی ہیں اور ان پڑھ حضرات ہماری جماعت بھی موجود ہے. اس لیے صرف وہ باتیں کہنا جو درسگاہ میں کہی جاتی ہیں، اگر صرف وہی بیان کی جائیں گی تو پھر یہ سارا مجمع بیچارہ شاید پریشان ہو جائے. اور وقت بھی اس پر تو بڑے بڑے علماء 10 گھنٹے کا اس پر بیان ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے. بس کلموا قدر عقولہم، سادہ سی بات جتنی بات کے طلباء کے بھی فائدے میں رہے اور عوام بھی آنے والی کچھ نہ کچھ سمجھ پائے. بس وہ اختصاراً اپنے بزرگان دین کے معمول کو پورا کرنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا. میرے دائیں بائیں جبال العلم اور علوم حدیث کے ماہرین حضرات تشریف فرما ہیں. میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ دعا فرماتے رہیں تاکہ 1-2 باتیں صحیح عرض کی جا سکیں. اساتذہ کرام، طلباء کرام کو معلوم ہے تقریباً یہ 9واں سال چل رہا ہے اور ہر سال ختم بخاری شریف کی کچھ باتیں تو سبق ہوتا ہے وہی ہوتی ہیں جو آپ ہر ختم بخاری شریف میں سنا کرتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی عرض کر دی جاتی ہیں جو پہلے سالوں میں نہیں عرض کی جاتی، تاکہ کبھی ان سب کو جمع کیا جائے گا تو انشاءاللہ ایک فوائد کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. ایک بحث یہ کی جاتی ہے اس جگہ پر کہ بخاری شریف کا اول کتاب کون سا ہے اور آخر کتاب کون سا ہے. طلباء کرام کے لیے ہے کتاب الایمان سے بخاری شریف کا آغاز ہوا تھا. باب الوحی بعد الوحی کو تمہیداً پہلے ذکر کر دیا گیا تھا. باضابطہ کتاب میں کتاب الایمان پہلے ذکر کیا گیا تھا. اور اب آخر میں کون سا کتاب ذکر کیا جا رہا ہے اس میں 2 رائے ہیں. آپ حضرات نے پڑھا تھا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اس کے بعد پھر باب کے نسخے مختلف تھے. بعض کتابوں میں کتاب التوحید ذکر کر کے باب الرد علی الجہمیہ وغیرہ بیان کیا گیا تھا، اور بعض نسخوں میں تھا باب الرد علی الجہمیہ والکرامیہ. آگے ہے کتاب التوحید. اس لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا اول کتاب کتاب الایمان ہے اور آخری کتاب جو ہے وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب اعتصام بالکتاب والسنہ، یہ آخری باب ہے. اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ جب ربط الکتاب بالکتاب بیان فرماتے ہیں تو کتاب الایمان کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے ساتھ ربط بیان فرماتے ہیں. اس کا ربط بالکل واضح ہے کہ ایمان کا تعلق، ایمان کے تمام متعلقات، اس کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ہے. تو ابتدا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو بیان فرمایا ہے اور کتاب الایمان سے متعلقات تمام احکامات آپ تمام بخاری شریف میں پڑھتے رہے ہیں. آخر میں جاتے ہوئے امام بخاری کہہ کر جا رہے ہیں ایمان کا ہر شعبہ اس وقت مقبول ہوگا جبکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا. جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ بخاری شریف کا آخری باب کتاب التوحید ہے.
حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کتاب التوحید اور اس جگہ پر باب الرد فی الجامعہ وغیرہ کو تکملہ قرار دیتے ہیں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا۔ جمہور حضرات اس کو مستقل باب قرار دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ حضرات جب ربط الکتاب بالکتاب بیان فرماتے ہیں تو اس کی تقریر وہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ پہلے کتاب الایمان کا ذکر ہے۔ کتاب الایمان، ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک ایمان کا ایجابی پہلو ہے اور ایک سلبی پہلو ہے۔ کتاب الایمان کے ضمن میں جتنے ابواب آپ نے پڑھے تھے وہ ایمان کے ایجابی پہلو پر روشنی ڈال رہے تھے، ہمیں وہ بہت سارا سامان اور سرمایہ مل رہا تھا۔ اب دوسرا پہلو جو سلبی تھا اس کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توحید کا عنوان بات کر باب الرد الجہمیہ وغیرہ کا ذکر فرمایا ہے تاکہ باطل کی تردید بھی ہو جائے، ایمان کے دونوں پہلو سامنے آ جائیں، ایجابی پہلو بھی سامنے آ جائے تو سلبی پہلو بھی سامنے آ جائے۔ اس لیے یہ دونوں رائے ان حضرات کی تھیں، ان کے درمیان میں نے مختصراً ربط عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد ابھی باب چل رہا ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس باب کا بخاری شریف کے پہلے باب کے ساتھ ربط، تو ابتدا میں باب بعد الوحی ذکر کیا گیا تھا، آخر میں ذکر فرمایا جا رہا ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ان کے درمیان ربط یا کہہ دو کہ اس کو آخر میں لانے کی وجہ کیا ہے، اس کو بھی آسان لفظ کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ تمام دین کا مرکز، محور، منبع، سر چشمہ وحی تھا، ابتدا میں وحی کو بیان کیا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزرتی رہی اور انتہا میں آ گئے تو اس کا منتہا جو ہے وہ وزن اعمال تھا، اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ چونکہ بڑے وحی کے ساتھ اعمال ملے ہیں اور اس اعمال میں دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ حقیقت میں سمجھا دیا گیا ہے، تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ تھا۔ تو اب جہان دو ہیں، پہلے جہان کے احوال اس میں سے گزر چکے، دوسرے جہان کا تذکرہ اور اس کے احوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط الی آخرہ۔ یہ ربط الباب بالباب ہو گیا، ربط الحدیث بالحدیث۔ ابتدا میں حدیث انما الاعمال بالنیات کی بیان کی گئی تھی جس کے اندر اعمال میں اخلاص کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اخلاص اور عدم اخلاص کا امتیاز اور فرق بیان کرنے کے لیے باب ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اخلاص کے ساتھ تم کام کرتے رہو گے تو تمہارا عمل تھوڑا ہوگا، ثواب بہت زیادہ ہوگا، اور اگر بغیر اخلاص کے خواہ کتنا بڑا کام آپ کرتے رہیں گے آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور وزن ہونا ہے۔ اس لیے اخلاص کی اشد ضرورت ہے، اخلاص کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ ربط بھی سند بھی عرض کر دیا گیا تھا کہ ابتدا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ مکی حضرت حمیدی کی روایت پیش کر چکے تھے، چونکہ آغاز دین، آغاز اسلام مکہ مکرمہ سے ہوا تھا، اور اب اختتام سبحان اللہ احمد بن اشقاق کی روایت سے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پہلے استاد مکی تھے، حق بنتا تھا مکی استاد کو لایا جائے، اور انہوں نے آخر کے اندر مصر میں علم حاصل کیا تو آخر میں مصری استاد کو پیش کر چکے ہیں۔ اس لیے سند کی باتیں بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، میں نے کہا اس لیے صرف ایک بات عرض کرتے چلے جائیں۔ ربط کے بعد باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ اس باب کے ذکر کرنے کی غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے؟ ہمیشہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابواب کی غرض کو منفی طور پر لیا جاتا ہے کہ امام بخاری نے فلانے کا رد، فلانے کا رد، فلانے کا رد کیا ہے، وہ بھی ایک پہلو ہے دین کی خدمت کا، لیکن اس جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنہ والجماعت کی تائید کے لیے ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے۔ جب اہل السنہ والجماعت کی تائید ہوگی تو اہل السنہ والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں ان کی ترغیب خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی رہتی ہے کہ امام بخاری کو مثبت انداز میں پیش کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کو صرف تنقید کے لیے نہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل السنہ والجماعت سے متعلق ہے، اس لیے انہوں نے اہل السنہ والجماعت کے مسلک کی تائید کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعت کا مسلک مذہب ہمارا یہی ہے کہ جو کوئی اللہ اور
فرمایا ہے وہ حق ہے اور جھوٹ کا تو حق ہے، تعویلات کی بھی توجیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہی صورت من نوعان ہی ہے، بس اسی کو پختگی کے ساتھ تھاما جائے۔ جس طرح پرسرات کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ پرسرات ہوگی، بال سے باریک ہوگی، تلوار سے تیز ہوگی، کوئی کہتا ہے یہ ہو کیسے سکے گی، کوئی میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور اللہ کا نبی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کہتے ہیں وہ فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اپنے چھوٹے سے بھیجے کے مطابق اور دماغ کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنا اور اس کو تولنا مناسب نہیں ہے۔ ہمارا کام ایمان لانا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے۔ اس لیے اس جگہ پر بھی عقیدہ ہمارا یہ ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ میزان قائم کریں، اللہ تعالیٰ ترازو قائم کریں گے اور اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اس میں کسی کو کوئی اشکال ہوتا رہے، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے رب کو قادر مطلق اور قدیر سمجھتے ہیں، وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل حق اور برحق ہے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے بالکل سچ ہے۔ بعض حضرات بہت بڑے اوپر ٹیکے ڈالتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آراز ہیں اور آراز کو وزن نہیں کیا جاتا، فلان ہے، مشکلات ہیں، اللہ جل جلالہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر جاننے کے بعد پھر میزان کے قائم کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ ایک بے فائدہ عمل ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ میزان سے مراد عدل ہے، میزان سے مراد عدل ہے۔ بھلا وہ کتنے بڑے فلاسفر کیوں نہ ہو، لیکن مجھے تو اپنے نبی کی بات بڑی پیاری لگتی ہے، اس کے مقابلے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو مجھے وہ بالکل کم عقل جاہل لگتا ہے۔ آج کی بات شاید کوئی اس طور میں بڑا بھی آ جائے، اس لیے کہ جب آپ قرآن مجید کے پہلو اور اس کو دیکھو گے تو اس کے ساتھ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس جگہ قرآن مجید کے اندر اور دوسری جگہ پر بھی قرآن حکیم کے اندر میزان کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کا میزان بھاری ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کا میزان خفیف ہو جائے گا۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اب ہلکا ہونا یا بھاری ہونا یہ عدل کی صفت نہیں ہے، یہ میزان کی صفت ہے۔ ترازو تو ہلکا بھاری ہوتا ہے، عدل ہلکا بھاری نہیں ہوتا۔ اس لیے جو کچھ قرآن اور حدیث صاف صاف کہہ رہا ہے ہمیں بھی اسی طریقے پر چلنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے۔ بالکل اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، ہم کہتے ہیں آمنا صدقنا، اور اس کے اندر اعمال تولے جائیں گے، آمنا صدقنا، قول بھی تولے جائیں گے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم تولا جائے گا، ایک ایک لفظ اور ایک ایک بول تولا جائے گا، آمنا وصدقنا۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے بالکل سیدھا سیدھا پڑھنا چاہیے۔ تو میں بھی اپنا چونکہ طالب علم ہوں اس لیے میں سیدھی سیدھی بات عرض کرتا ہوں، لمبی بات میں آپ حضرات کے لیے بھی مشکلات اور اس کے لیے پھر وقت، پھر فریق ثانی کے دلائل اور پھر ہمارے جوابات، پھر تو وہی سبق شروع ہو جائے گا۔ تو اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میزان حق ہے، پروردگار عالم جل جلالہ کی میزان کو قائم فرمائیں گے اور کہ تمام بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا۔ بنی آدم سے مراد اس جگہ پر کون ہے؟ عمومی طور پر وہ بنی آدم ہیں جن کی نیکی اور برائی خلق ملک ہیں۔ کچھ طبقات خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامی تقریباً ان کا میزان نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب ذوالجلال بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے، وہ انبیاء کے شاید علاوہ ہی ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا اس لیے برحق ہے اللہ جل جلالہ اپنے خصوصی اختیار سے ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے اس کی گنتیاں کی ہیں، 2 ارب ہیں، کتنے ہیں واللہ عالم بالصواب، بہرحال ہیں وہ بھی بغیر حساب کتاب کے
کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں حساب کتاب اور ہے، میزان اور ہے، اس لیے وہ میزان کا اس بات کرتے ہیں اور حساب کتاب کی نفی کر دیتے ہیں کہ اس سے وہ مستثنا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات گرامی اور ان کے صدقے جن کو رب ذوالجلال بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور مشرکین مکہ کا مشرکین کا جہنم میں جانا یہ بھی تقریباً لا تقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں نہیں، وزن کیا جائے گا صرف اتمام حجت کے لیے، سب کچھ رب کو معلوم ہے لیکن اتمام حجت کے لیے پوری دنیا کے سامنے اللہ کا عدل و انصاف اس میزان کے حوالے سے ثابت ہو جائے۔ تو فرمایا اس لیے ارشاد فرمایا ہے، میں نے کہا ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، باقی ساری باتیں ہوتی ہے، جگہ پر نازع و جمع کا صیغہ ہے، عظمت و جلال باری تعالیٰ پر دلالت کر رہا ہے۔ بہت سارے وقت ایسا ہے جب اللہ جل جلالہ اپنی نعمت کو شمار فرمانا چاہتے ہیں تو اس وقت مفرد کا صیغہ لے آتے ہیں، جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، اور جب عظمت اور جلال کو ذکر فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پھر جمع کا صیغہ فرما دیتے ہیں۔ انہی میں سے یہ مقام بھی ہے کہ نضع الموازین، تم اس کو ہلکی بات نہ سمجھو، ہم میزان کو قائم کریں گے۔ میزان بھی حقیقت میں ایک ہے، جمع کا صیغہ ان کی اس کی عظمت کے لیے بولا گیا ہے، نضع الموازین یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم میزان کو قائم فرمائیں گے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ میزان کون کرے گا؟ اللہ جل جلالہ کریں گے۔ اللہ اپنے حکم سے کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو، کبھی جبریل امین کو، کبھی اسرافیل کو، کسی کو بھی مقرر کر دے، ساتھ ساتھ اور بات ہے اصل کے اندر عامر بھی خود رب ذوالجلال ہے، اور جس طرح سورج اور چاند اللہ کے حکم سے کام کر رہا ہے وہ میزان بھی اللہ کے حکم سے کام کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں دے کر اللہ اس کو تلوانے کا عمل بھی ویسے مختار ذات ہے، لیکن احادیث کی روشنی سے یہی ملتا ہے کہ نسبت اللہ کی طرف حقیقی نسبت ہے، اس کو مجازی نسبت نہ قرار دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ ساری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ چلا رہے ہیں، میزان بھی امر خداوندی کے ساتھ اپنا کام کرے گا۔ میزان میں کیا طریقہ کار ہوگا، کون کامیاب اور کون ناکام ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ لفظی ترجمے تو یہی ہیں کہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس طرح دنیا کا میزان قائم کیا جاتا ہے اسی طریقے پر میزان ہوگا۔ اعمال میں کبھی نیک اعمال کا ترازو جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا خفیف ہو جائے گا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب جہان بدل گیا تو نظام بھی بدل گیا۔ اب وہ دنیا والا ترازو نہیں رہا اور نہ اس کا وہ نظام ہے، نظام بدل دیا گیا ہے۔ وہاں جو اللہ کے قریب زیادہ ہو جائے گا، اونچا چلا جائے گا، اس کو ثقیل کہا جاتا ہے، جو نیچے ہو گیا یہ خفیف ہو جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوگا الیہ یصعد الکلم الطیب، اے اللہ جل جلالہ کی عظمت اور نیک اعمال اور اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، تو جب نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کا رجوع اوپر کی طرف ہوگا، جس کا پلڑا اوپر چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، ثقلت ہو گیا۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس جگہ پر ثقلت فرمایا ہے، کثرت نہیں فرمایا ہے۔ اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا، ثقل کو دیکھا جائے گا۔ ومن احسن خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سبحان اللہ، اکثر کو معاملہ نہیں، اس لیے ہمارے میزان کے اندر بھی جو حساب ہوگا وہ گنتی کے اعتبار سے نہیں، ثقل کے اعتبار سے ہوگا۔ یہ وزن اخلاص کے طور پر ہوگا، یہ اپنے کلمہ اور کلمے کے کہنے والے کا اخلاص، کلمے کی اپنی عظمت کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اور اکثر ہمارے جماعت تبلیغ والے ساتھی بھی وہ حدیث پڑھا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا اعمال کا پلڑا بہت ایسا ہوگا، 12 لیٹ چمٹا آئے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، اس کو جو رکھا جائے گا تو ثقیل ہو جائے گا، وہ برتر ہو جائے گا۔
مقصد وہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا کلمہ ہے۔ تو اصل اخلاص کا وزن ہے، گنتی کا وزن اخلاص کے تابع ہوگا۔ اخلاص بھی ہو اور گنتی بھی زیادہ ہو تو نور ہے، اور اخلاص نہیں گنتی زیادہ ہے پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس جگہ پر بھی سفلت، خفت اور ثقل کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور اس پر وزن کا دار و مدار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار گنتی پر نہیں ہے بلکہ اخلاص پر ہے، اور یہ اخلاص کا وہ معنی ہے کہ جس کا بہت بڑا وزن اور ثقل ہوگا، جس پر وزن کیا جاتا ہے۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور بے شک اعمال بنی آدم اور ان کے قول وزن کیے جائیں گے۔ حضرت مجاہد تفسیر بیان فرماتے ہیں، فرمایا قسطاس، قسطاس، قسطاس دونوں لفظ آتے ہیں، اس کا معنی عدل کیا آتا ہے، یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ قسط یہ مصدر ہے مقسط کا، مزید کے صیغے اور مصدر سے، اس کا معنی عادل کا آتا ہے، اور جب اس کا باب مجرد کہا جائے قاسط تو پھر بمعنی ظالم کے ہوتا ہے۔ وبی قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں حضرت احمد بن اشقاب۔ اشقاب بھی پڑھا گیا ہے، اشقاب بھی پڑھا گیا ہے، دونوں صحیح ہے۔ اشقاب اور اشقاب یہ لقب حضرت احمد کا نہیں بلکہ ان کے باپ کا ہے۔ پھر باپ کا نام اس جگہ پر ذکر نہیں کیا گیا ہے تو وہی لقب باپ والا حضرت احمد کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام عبید اللہ معمر یا کچھ اور ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت احمد بن اشقاب کی کل روایات امام بخاری کے بخاری شریف میں 4 روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا ہمارے شیخ حضرت محمد بن فضیل نے، محمد بن فضیل پر کچھ حضرات نے کلام فرمائی ہے لیکن اس کلام کے جوابات اپنی جگہ پر دیے جا چکے ہیں۔ عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پڑھتے چلے جائیے الفاظ مبارک۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلند سے پڑھے سارے، حضرت فرماتے تھے کہ سارے پڑھ لو، سب طالب حدیث شمار کیے جاؤ گے۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلیبتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، 2 کلامیں ہیں، ذکر کلمے کا ہے، مراد کلام ہے، 2 کلامیں ہیں، حبیبتان بمعنی محبوبتان، 2 کلامیں ہیں جو اللہ کے ہاں بہت پیاری اور محبوب ہیں۔ کلام و کلمے سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا ایک تو عرف کی بنا پر ہوتا رہتا ہے، بہت ساری کلامیں ہیں، عرف میں اس کو کلمہ کہا جاتا ہے تو کلمہ ہی ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلام ہے، کلمہ کہا جاتا ہے۔ عرف اسلام میں، عرف مومنین میں اس کو کلمہ بولا گیا ہے، سب کلمہ کہیں تو کلمہ کہنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلام ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ کلمہ شہادت۔ تو اس لیے دوسرا فرمایا اس کے اندر ایک خاص کیوں تو بڑی تقریریں ہیں اس کے اندر، بس اتنا ہی سمجھ لو کہ جب یہ اس کے اندر محبت کا راز ہے، جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو پھر اعمال کا نظام بھی بدل جاتا ہے۔ فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جب یہ 2 کلامیں اللہ کو بڑی پیاری ہیں تو جو یہ کلامیں پڑھتا ہے اس سے تعلق جوڑ لیتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو محبوب کی لمبی کلام بھی مختصر لگتی ہے، اس لیے محبوب بولے گا کلام کہا جائے گا اس کو کلمہ۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ نے الرحمن فرما دیا ہے، اس لیے کہ سلسلہ جو رحمت کا محبت کا چل رہا ہے، لفظ اللہ میں جلال تھا، اس لیے لفظ رحمان کو ذکر کر کے رحمت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ تقاضا بھی رحمت کا ہے کہ پڑھو ایک کلمہ اور بھر جائے زمین آسمان کی فضا، اور ترازو میزان سارا ہلکا پڑ جائے اور بھر جائے، یہ بڑا عجیب
کا مسئلہ ہے، یہ محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ میزان اتنا بڑا لو وضع فی السماوات والارض لوسع، فرمایا اتنا بڑا میزان ہے کہ اگر زمین و آسمان اس میں ڈال دی جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑے برتن میں تھوڑا سا تنکا ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، ابن کثیر نے حدیث روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے میزان دکھایا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا میزان، زمین و آسمان کہیں اس کے اندر آ جائیں تو فرماتے جو میزان بھرے گا تو اس کا کوئی مقام ہوگا۔ تو فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنا بڑا میزان دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو کہتے ہیں رب میں املؤہ، اللہ اس کو کون بھرے گا؟ اللہ اکبر، اس کو بھر کون سکتا ہے؟ بات مقصود نہیں ہے، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اہمیت سامنے ہونی چاہیے کہ میزان کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر اخلاص کی کتنی وزن اور قدر ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ لما رضیت فلا تمر، داؤد جب میں راضی ہو گیا نا پھر اس کو ایک کھجور کے ساتھ بھی بھر دوں گا۔ انہی میں سے ہے کہ یا میزان اتنا بڑا ہے یا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے کے ساتھ بھی میزان بھر سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ، اخلاص کمال درجے کا ہونا چاہیے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلامیں ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ اب دل میں خیال آتا تھا اتنی بڑی عظیم الشان کلام ہے تو بہت بڑی اور ثقیل کلام ہوگی۔ فرما دیا نہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکی ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی بوجھ نہیں، سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے۔ پھر ذہن میں آتا تھا جب زبان پہ بالکل ہلکی ہے تو شاید ثواب بھی تھوڑا ہوگا۔ فرمایا نہیں ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر تو وہ بہت بڑی بھاری ہوگی۔ شوق پیدا ہوا کہ وہ کون سی کلامیں ہوں گی۔ فرمایا کہہ دو نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لو ذوق کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ جل جلالہ کے صفات خاص رب نے عطا فرمائی ہیں، بس اس کو پڑھتے رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 100 دفعہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے دن رات کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب پڑھ لیا کرو ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا لفظ تو ایک ہی چل رہا ہے، صرف پہلے میں بحمدہ اور دوسرے میں العظیم کا لفظ آیا ہے۔ دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا اللہ کے تمام صفات ایجابیہ، صفات سلبیہ، صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ اور اس کے ساتھ صفات ذاتیہ اور صفات افعالیہ، سب کا اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، سب اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ آپ شراکت میں پڑھ چکے تھے، صفات ذاتیہ اور صفات افعالیہ۔ سبحان اللہ، شاعرہ حضرات نے اور تعریف کی، انہوں نے کہا کہ صفات ذاتیہ وہ ہیں جو اللہ جل جلالہ جس سے متصف ہیں ازل میں بھی ابد میں بھی، اور اب صفات افعالیہ وہ ہیں کہ اللہ جل جلالہ ان صفات سے متصف ہیں ابد میں، صرف ازل سے نہیں ابد میں ہیں۔ انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے۔ ماتریدیہ حضرات نے فرما دیا کہ صفات ذاتیہ وہ ہوتی ہیں جن سے رب ذوالجلال متصف ہوتے ہیں اور ان کے اضداد سے، اس کی ضد سے رب متصف نہیں ہوتا، اسے پاک ہوتا ہے۔ جیسے صفت علم، اللہ کی یہ صفت ذاتی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ علم کی ذات سے، علم سے تو متصف ہے، علم کی ضد کیا ہوتی ہے؟ جہل، اللہ جہل سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات حی ہے، اللہ حیات کے ساتھ تو متصف ہے، اس کی ضد موت ہے، اللہ موت سے فنا سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات سمیع ہے تو اللہ کی ذات بہرے ہونے سے پاک ہے، اللہ کی ذات بصیر ہے، اعمیٰ ہونے سے پاک ہے۔ تو یہ ساری وہ صفات ہیں کہ جو اللہ جل جلالہ ان صفات سے وہ متصف ہے، لیکن ان صفات کی ازداد سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ صفات افعالیہ وہ صفات ہیں کہ اللہ جل جلالہ ان صفات سے بھی متصف ہے اور ان کی ازداد سے بھی متصف
ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا دیکھیے معطی اللہ کی صفت ہے، عطا کرنے والا، اور مانع روکنے والا۔ اللہ معطی بھی ہے، اللہ مانع بھی ہے، دونوں ضدیں اللہ کی ذات کے ساتھ متصل ہوتی رہتی ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ کی صفات ذاتیہ اور صفات افعالیہ، پھر صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ، پھر صفات وجوبیہ اور صفات سلبیہ، ان تمام کا استعداد ان دو جملوں میں موجود ہے۔ انشاءاللہ درس گاہوں میں یہ بات ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس یہ تن باتیں میں نے عرض کر کے تبرکاً آخری حدیث کا استحضاء کر دیا ہے۔ سب حضرات پھر بھی پڑھ لیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے سب حضرات پڑھتے رہیں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ساتھی جانتے ہیں میں سب سے زیادہ بزدل استاد ہوں، کوشش کرتا ہوں سبق میں کوئی دوسری بات نہ آئے۔ سارا سال ساتھیوں نے گزارا ہے، سبق پر صرف سبق ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی بات مجھ سے نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال جو الفاظ سبق کے لیے تھے وہ ہو گئے۔ بس آپ حضرات کو یہی آخر کے اندر بھی وصیت بھی نصیحت بھی یہی ہے کہ ہمارے مشائخ جمہور علماء دیوبند کے ساتھ نظریات میں بڑھ کر رکھو۔ آج کل بہت فتنوں کا دور ہے، علم شلم کچھ نہیں ہے، وسواس ہے، اور اس کے ساتھ توہمات کے ساتھ لوگوں کو ہمارے اسلاف کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی عقائد میں گفتگو کر کے اپنی باتیں، اپنے مشاہدے، اپنے تجربے لے آتے ہیں دین کے معاملے میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی آدمی کا اپنا تخیل کتنا پیش کرنا مکروہ چیز ہے، مذموم چیز ہے۔ بس لوگ اسی کو پیش کرتے ہیں، جتنے فرقے ہیں ان کا اسی پر دار و مدار ہے، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر مبارک کا انکار کیا ہے، حیات فی القبر کا انکار کیا ہے، دلیل کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک پر حق ہے، وفات مبارک کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کیفیت وفات میں فرق ہے۔ اس کے بعد جو حیات عطا کی گئی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی حیات مبارک ہے۔ اب اس پر کوئی آدمی کتنے استحالے پیش کرتا رہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس احادیث رسول اللہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ کچھ لوگ تصوف کو جوگیوں کا کھیل کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو لوگ اس سے ناواقف ہیں تو پھر ایسا ہی کہتے ہیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہی بات حیات مواد کا مسئلہ پیش کیا، انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں قبر مبارک سے درود شریف کا جواب نہ سنا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس رس سے، اس مٹھاس سے، تصوف کے طریقت سے جو لوگ واقف ہی نہیں ہیں اس دریا سے، ان کو کیا معلوم ہے کہ کیا یہ بحر مواج ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے حضرات نے قرآن اور حدیث کی تعلیم، قرآن و حدیث کی دعوت، قرآن و حدیث کی تدریس، قرآن و حدیث پر مبنی تصوف، طریقت، ان تمام جامعیت کے ساتھ دین کو لے کر چل رہے ہیں۔ بس میں اپنے طلباء کو یہی گزارش کروں گا کہ اللہ اکبر، آپ حضرات بھی کسی تشدد میں، کسی تفرد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہی مشائخ ہیں جو تفردات کرتے ہیں، ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، لیکن تمہیں یہی نصیحت کرتا ہوں تفرد جانے، ان کی شخصیات جانے، ہمیں جمہور علماء کرام، علماء دیوبند کے ساتھ چلنا ہے، اور یہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے۔ ان سے بڑا نہ کوئی محقق ہے، ان سے نہ بڑا کوئی متقی اور زاہد ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ جاؤ، انشاءاللہ پھر تم جب کتابوں کو دیکھو گے تو تمہیں پھر معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے اسلاف علماء دیوبند یقیناً زہد تقویٰ میں بھی، محبت رسول، اس کے رسول میں بھی، عقائد کی پختگی میں، توحید میں، رسالت، ختم نبوت میں، سب چیز میں ماشاءاللہ
माशाअल्लाह ये आगे हैं, उनकी दलील, उनकी कबूलियत आमा है। आज पूरी दुनिया में देवबंद है, पूरे देवबंद को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा उल्टे सीधे हो जाओ हुकूमतों, कत्ल आम जो होता है ये कभी अमन का तरीका नहीं होता। ये दिल का एक गंद और जलन को कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जिनके मुकद्दर में शहादतें हैं, शहादतें होंगे हो जाएंगी, लेकिन ये काफिला खत्म होने वाला नहीं है। ये अहले हक का काफिला है, क़यामत तक रहेगा। कभी ज़्यादतियाँ हर में हो सकती हैं, अल्लाह ताला हर एक को माफ़ फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह दौरा तफसीर अल कुरान भी शाबान रमज़ान में होगा। तमाम साथी दावत है सबको कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बस इतनी मुख्तसर दुआ भी कर लेते हैं। हज़रत के बयानात शुरू हैं, जैसे आपने देखा इंशाअल्लाह सुबह की अज़ान तक बयानात होंगे। आप हजरात भी पूरी हिम्मत और जुर्रत से तशरीफ़ रखें। इतने मुतकल्लिम लाए आए, हम पता नहीं कितनी मिन्नतें करके इनको आप हजरात की खिदमत में लाए हैं। आप इनका बयाना सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दीन इंशाअल्लाह क़यामत तक रहना है। इमाम गज़ाली भी मौजूद हैं, आइए बात समझ, यानी उनके कोशचीन आज भी मौजूद हैं। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह के फ़वाइद हासिल करने वाले भी आज मौजूद हैं। जुनैद बगदादी के लोग भी मौजूद हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, उनके साथ हम तकद्दुम में ज़माना और अज़मत के कायल हैं, लेकिन इसके बावजूद जब क़यामत तक दीन रहना है तो दीन के सब तमाम शोबे कायम रहेंगे और उनको पानी देने वाले और चलाने वाले भी क़यामत तक अल्लाह कायम करेंगे। एक को संभालेंगे तो दो दूसरा दे देंगे। जब गंदम की काश्त ख़त्म नहीं होती, कितनी दरांतियाँ देकर काटते हो, अगले साल फिर उससे ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो इंशाअल्लाह उलमा, मुतसर्रिफीन हज़रात, मशाइख़ इज़ाम और ये सारी मेहनत कायम रहेगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आप हज़रात की तमाम दिल की तमाम मुरादें पूरी फरमाए। जो नेक और जायज़ इरादे लेकर आए हो अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान में रहम और करम वाला मामला फरमाए। ये लोग जो बेदीनी को खेल रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, वरना उनकी टांगे हाथ तोड़ दे। वक्त ज़रूरत बस दुआ भी की जाती है, ये लोग अल्लाह के दीन के ग़ुलाम बन जाए, मेरे मोहम्मद के ग़ुलाम बन जाए, हम इनके नौकर हैं। अगर ये भी अपनी खुदी नहीं छोड़ते, अपनी बगावत नहीं छोड़ते, तो जो मेरे मोहम्मद का नहीं हम उसको कुछ भी नहीं जानते हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ये सारा मजमा कबूल फरमाए और जो दुआएं आखिर में असल होगी वो सारी हमारे हक़ में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह। कारी अकरम साहब आ गए।